شان اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ امت محمدیہ کو یہ قربانی عطا کی گئی ہے۔ اس قربانی کا پس منظر کیا ہے؟ اس قربانی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ اس قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا فرمایا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کو ہر سال ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر، اس کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا خون بہاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کروڑہا جانور کو قربان کیا جاتا ہے، آخر یہ قربانی کیا ہے؟ ہم کیوں اللہ کے راستے میں انہی 3 دنوں کے اندر جانوروں کا خون بہاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مہینے کی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ وہ اپنے ننھے سے بچے کو، اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے چھری کے ساتھ قربان کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یہ خواب دیکھا تو اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں تقریباً 100 اونٹ قربان کر دیے، لیکن ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اللہ کے راستے میں اپنے اس لختے جگر، اپنے اس نور نظر جو منتوں سے مانگا گیا ہے، جو تقریباً 80 سال کی عمر میں ابراہیم کو عطا کیا گیا ہے، اس لختے جگر، اس نور نظر، اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں مجھ سے قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اگلے دن پھر اللہ کے راستے میں اونٹوں کو ذبح کیا، لیکن 10 ذی الحجہ کو پھر وہی خواب دیکھا۔ جب 10 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تو سمجھ گئے اللہ رب العزت کی طرف سے میرے بیٹے کی یہ قربانی مطلوب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک وہ باپ جو 80 سال کی عمر کا ہے، 80 سال کی عمر میں دعاؤں کے نتیجے میں، منتوں کے نتیجے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے بعد وہ بچہ اسماعیل عطا کیا گیا۔ اب 80 سال کی عمر میں اس باپ سے یہ فرمائش کی جا رہی ہے، یہ قربانی مانگی جا رہی ہے کہ اس بیٹے کو ہمارے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا، اے اللہ تو نے میرے بڑھاپے کی عمر کے اندر، جب میرے بڑھاپے کا یہ بچہ سہارا بنتا، تو نے اس کی قربانی مجھ سے مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا، اس بچے کو نہلاؤ، اس کو تیار کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا گیا اور ان کو نئے کپڑے پہنائے گئے، تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لے لی اور اپنے اس لختے جگر کو لے لیا۔ اب اس لختے جگر کے سامنے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اعلان تھا، جو قربانی تھی، وہ پیش کر رہے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ قرآن کا انداز تو دیکھیے، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اس بیٹے سے کہہ رہے ہیں جو تقریباً ابھی 9 سال کا ہے، کہتے ہیں، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا ابراہیم کا تھا، ابراہیم نبی تھے۔ بیٹے نے کہا،
یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ وہ بیٹا جو ابھی نابالغ ہے، وہ بیٹا جو ابھی 9 سال کی عمر کا ہے، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے اے ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ کے کر گزرنے میں آڑ نہیں بنوں گا۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے میری گردن پر چھری چلانے کا، تو آپ چلائیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے اس لخت جگر کو بستی سے دور لے جاتے ہیں اور اس نور نظر کو زمین پر لٹاتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے ابا جان، جب آپ مجھے قربان کر رہے ہو، آپ میری گردن پر چھری چلا رہے ہو، تو آپ مجھے چت نہ لٹانا بلکہ الٹا لٹا دینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری گردن پر چھری چلا رہے ہو اور آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑ جائے اور آپ کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دیری ہو جائے۔ اس لیے آپ مجھے الٹا لٹا دینا تاکہ آپ میری گردن پر چھری چلائے تو میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، میں آپ کی محبت اللہ کے حکم میں آڑے نہ بن جائے۔ اللہ کا جب حکم میری قربانی کا ہے تو اللہ کے راستے میں اپنا خون بہانے کے لیے، اپنی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم چھری نکالتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، آپ چھری کو تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ میری گردن پر چھری چلا رہے ہو اور میری روح نکلنے میں وقت لگ جائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دیری ہو جائے، اس لیے آپ چھری تیز کر لیجئے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائے تو فوراً میری روح اللہ رب العزت کے یہاں پرواز ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا، بیٹے کو الٹا لٹا دیا اور اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گردن پر رکھتے ہیں۔ فوراً اللہ رب العزت کے دربار میں ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے حیران رہ جاتے ہیں۔ آج یہ تاریخ اسلامی کے اندر، تاریخ انسانی کے اندر کیسا واقعہ پیش آنے والا ہے؟ ایک باپ اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی چھری کے ذریعے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے اور اس کو ذبح کر رہا ہے، اس کو قربان کر رہا ہے۔ فرشتے گڑ گڑانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ اللہ فوراً پیغام پہنچاتا ہے، اللہ کہتا ہے جبرائیل جاؤ، میرے محبوب اور میرے خلیل اور میرے اسماعیل کی گردن پر چھری نہ چلنے پائے، اس سے پہلے اپنا مینڈا ان کے درمیان رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، آنکھ بند ہو چکی ہے۔ جب چھری چلاتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکالتا ہے اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس مینڈے کو رکھ دیتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا دیتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے، جو ذبح ہوتا ہے، جو قربان ہوتا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوتے بلکہ وہ مینڈا قربان ہوتا ہے۔ حقیقت میں بتلانا کیا مقصود ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم، ہمیں تمہاری یہ عادت اور تمہارا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہم نے یہ واجب کر دیا، یہ فرض کر دیا کہ قیامت تک اسے ہر سال ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جانور قربان کرنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، انہوں نے قربانی دی تھی۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی چاہت کو مارنا، اللہ کی چاہت کے سامنے، اللہ کی منشا کے سامنے، اس کی مشیت کے سامنے اپنی چاہت کو کچل دینا، اپنی خواہش کو کچل دینا۔ جب حکم اللہ کا آ جائے تو اب چوں چرا اور کیوں نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دینا، سر کو جھکا دینا، اس کے حکم کے سامنے تابع بن جانا، فرمانبردار بن جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی منشا کے سامنے، اپنی چاہت کے سامنے اللہ کی چاہت کو رکھا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس قربانی کے طریقے کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے فرض اور واجب کر دیا۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کے یہاں نہ قربانی کا جانور کا خون جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے، بلکہ جو چیز اللہ کے یہاں پہنچتی ہے وہ ہمارا اور آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے، للہیت پہنچتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم۔ تمہارا خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ
اللہ کے یہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے۔ تم نے اللہ کے راستے میں اگر قربانی کری ہے دکھلانے کے لیے تو اللہ کے یہاں وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر قربانی کری ہے حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تو اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوگی، اور اس کے ہر بار کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ ان کا واقعہ ہے جس کے پس منظر میں ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے اس قربانی کے فریضے کو انجام دے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی مد نظر رہے کہ قربانی کی روح کیا ہے، اس کا اصل پیغام کیا ہے۔ صرف جانور کی گردن پر چھری چلانا نہیں ہے، اس کے گوشت کو کھانا نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کے حکم پر عمل کرنا ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ تمام کرنے والی ذات تمام چیزوں کی اللہ رب العزت ہے۔ اگر آنکھ کے اندر جلانے کی طاقت اللہ نہ رکھے تو آنکھ جلا نہیں سکتی، اگر چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت اللہ نہ رکھے تو چھری کاٹ نہیں سکتی، پانی کے اندر اگر اللہ ڈبونے کی طاقت نہ رکھے تو پانی ڈبو نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، چھری نے بیٹے کو نہیں کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا، سمندر کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ یہ اللہ پر یقین رکھنا ہے، اعتماد رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے۔ اس بھروسے کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہمیں قربانی کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قربانی کے فریضے کو صحیح طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔